محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ مجھے پر بات چل رہی تھی کہ کسی کو مبارکبادی دینا، بشارت دینا یہ جائز و درست ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بشارت دی ہے، اور اس کے دو واقعات حضرت کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ آج ایک تیسرا واقعہ بھی اسی قسم کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری بشارتیں دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بہت ہی عجیب عجیب قسم کی بشارتیں بھی دی۔ 10 صحابی تو ایسے ہیں کہ جن کو اس دنیا ہی میں بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو، جس کو عشرہ مبشرہ سے ہم تعبیر کرتے ہیں، جس کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں اعلان کر دیا تھا کہ تم جنتی ہو۔ خیر بہرحال اس وقت جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں بہت ہی اعلیٰ اور اونچے درجے کے پولیٹک صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج کل کی اصطلاح میں اگر تم بہت جیسے سیاست میں بہت زیادہ ماہر، اس کو چانکیہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، تو اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست میں بہت ہی اعلیٰ اور اونچے درجے پر تھے، بہت ہی ذہین سمجھدار تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے درمیان میں جب اختلاف ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ پہلا ان کے علاوہ ان کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ حضرات مصر گئے ہیں تو مصر اس زمانے میں غیر مسلم علاقہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا کا پورا مصر فتح ہوا، اور یہ مصر کے فتح کرنے کا جو تمغہ ہے اور مصر کے فتح کرنے کی جو سعادت ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال مصر میں ان کی مسجد بھی ہے، وہاں پر خیمے انہوں نے گاڑے تھے، وہ جگہ بھی موجود ہے، اور یہ بتائی جاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر تھے ان کی جگہ ہے۔ ان کے خاندان میں اگر ہم اور مزید تحقیق کریں اور مزید دیکھیں تو ان کا نام ہے عمرو، اور بیٹے ہیں وہ عاص کے، عاص ابن وائل کے۔ عاص ابن وائل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے مخالف اور پکے دشمن لوگوں میں تھے، غیر مسلموں میں تھے، بڑی محنت کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے، اور اتنے سخت تھے کہ زمانے جاہلیت میں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عاص کے لیے، حضرت نہیں کہنا چاہے نکل گیا، عاص کے لیے اس زمانے میں کچھ لوہاری کا کام کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کچھ ہتھیار بنائے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی میں نے تمہارے لیے ہتھیار بنائے ہیں، اس کے پیسے میرے لازم ہوتے ہیں، دینا چاہیے تمہیں، وہ تم مجھے دے دو۔ اب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ ان کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتباع کرتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تم چھوڑ دو، میں تمہیں پیسے دے دوں۔ آج کل پیسے میں دین کو چھوڑنے والے دنیا میں بہت ملتے ہیں، اور آج کل جو ابتداء کا جو ہوا چلی ہے اور اس میں بھی یہی ہے کہ پیسے دے دو اور اس کو ہٹا دو، لیکن یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے کہ پیسے تو کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز ان کو دے کر اسلام سے ہٹانا چاہتے تھے تو وہ اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو حضرت خباب کو انہوں نے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو چھوڑ دوں، چاہے تو میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا قیامت کے لیے۔ قیامت کا فیصلہ انہوں نے
یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ کافی لوگ قیامت کو مانتے نہیں تھے، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قیامت تک، تو انہوں نے کہا کہ او مرنے کے بعد پھر بھی دوبارہ بھی زندہ ہونا پڑے گا کیا؟ ہاں، تو پھر ایک کام کرو نا، ضرور کتنی شیطانیت ہے، ایک کام کرو نا، جب مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے، اس وقت وہ بھی ہوگا، میں بھی ہوگا، میرے پاس پیسے بھی ہوں گے، میرے پاس اولاد بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اس وقت مجھ سے پیسے لے لے گا۔ بہرحال یہ ان کی یہ بیٹے ہیں حضرت عمر، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اپنے باپ کی طرف پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مخالف تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی تو ہدایت دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اجل، بہت ہی بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارے بشارتیں دی تھی کہ یہ امر تمہارے لیے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور اسی بشارت کی وجہ سے یہ حدیث تمہارے سامنے ذکر کی جاتی ہے۔ وعن ابی شماسة رضی قال حضرنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لے آئے، پکے درجے کے مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید صحابی بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں دی، اور ابھی میں نے جیسے کہ بتایا کہ مصر کی فتح اللہ جل جلالہ و امن والوں کے ہاتھ پر تھی۔ ان کی موت کا جب وقت آیا تو موت تو ہر ایک کو ہے، آنی ہی ہے، ان کے بعد میں جب موت کو آیا تو دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ مرنا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں جس میں اختلاف ہے، کچھ کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ ہم لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن یہ کمیونسٹ جو ہے، سمجھ میں ملحد حضرات جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ والا کچھ نہیں، سب آٹومیٹک ہو رہا ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن جو اللہ کو بھی نہیں مانتے وہ بھی دنیا میں اگر کوئی مسئلہ متفق علیہ ہے جس پر کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے تو وہ ہے جو دنیا میں پیدا ہوا اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ موت کے اوپر سب کو 100% یقین ہے، ہمیں بھی الحمدللہ یقین ہے، لیکن اس کے باوجود موت کے اوپر 100% یقین ہونے کے باوجود موت اور موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت اور موت کے بعد کے جو حالات ہیں وہ سارے حالات تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قدمئی ابن آدم، ابن آدم کے قدم اس وقت تک سوال جاؤ کہ حساب کتاب کے مجلس سے ہٹ نہیں سکتے۔ لا یزال قدمئی ابن آدم حتی یوسف الخمسین، یہاں تک کہ 5 سوال کا جواب نہ دے، ہر ایک کے 5 سوال پوچھے۔ بہت لمبی حدیث ہے اور اس کی تفصیل بھی زیادہ ہے۔ ابھی صرف اشارہ کر دوں کہ اگر اسکول کے طالب علموں کو معلوم ہو جائے کہ یہ 5 سوال آنے والے ہیں، کتنی تیاری کر کے جائے گا وہ، اور کتنے ہوشیاری کے ساتھ، کتنی تفصیل کے ساتھ دیکھے گا کہ شاید 100 میں سے 100 ہی نکل ہوا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 سوال ہمیں بتایا، لیکن یہ 5 سوال کیا ہے عورت تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں، اور اگر کسی کو معلوم بھی ہے تو کبھی اس کے اوپر سوچتا نہیں کہ میں اس کا جواب کیا دوں گا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر قربان کری اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجات بہت بلند فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کو اعتماد تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو جو یقین تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو جو ایمان تھا، وہ ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو نبھا کر بھی بتا دیا اور کر کے بھی بتا دیا کہ کیسے فکر کی جاتی ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارتیں سنائی ہو تو اس آدمی کے لیے اول تو صحابی ہے، صحابی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی کا نجوم بے آئی ہے تو محتد ہے، جو میرا ہر صحابی ستارے کے مانی لے، جس صحابی کی بھی تم ابتدا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، جس کی ابتدا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو جس کی ابتدا کی جاتی ہے وہ کہا جائے گا، وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے، یعنی صحابی تو ویسے بھی جنتی ہے، لیکن اس کے اور پھر اس کے اوپر جب اس کو بشارتیں سنائی گئی ہو کہ تجھے یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، تو پھر بہت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن مرتے وقت ان کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، کس طریقے سے آخرت سے ڈرتے تھے، کس طریقے سے جہنم سے ڈرتے تھے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے تھے، وہ سارے ان کے واقعات میں ہمارے سامنے آتا ہے، یہاں پر بھی معلوم ہوگا آپ کو۔ حضرت عمرو بن عاص ابن سماسہ کہتا ہے کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر پر پہنچے، اور جس وقت پہنچے اس وقت حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری حالت آخری وقت چل رہا ہے، مرنے کی تیاری ہو رہی، جیسے آدمی مرنے سے پہلے کچھ دیر پہلے، گھنٹہ پہلے، دو کچھ گھنٹے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے، ہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ فی سیاقت الموت، وہ موت کے ابتدائی حالت میں تھے، وہ بقا طویل تھی، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رو رہے تھے، انتقال ہو رہا ہے، انتقال کا وقت ہے، اور انتقال کے وقت پر وہ کثرت کے ساتھ رو رہے ہیں۔ جب ہم بہت سارے آدمی وہاں جمع ہو گئے تو انہوں نے ہماری طرف سے پہنچا تھا دیوار کی طرف سے کر لیا، وہ اول وجہ الی الجدار، اور اپنے چہرے کو انہوں نے دیوار کی طرف کر دیا، وجعل ابنہ یقول، اب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ شادی تھے، وہ ان کو کہنے لگے کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں، کتنا گھبرا رہے ہیں، موت سے تو ڈرنے کا سوال ہی نہیں کہ صحابی موت سے ڈرتے ہوتے، موت سے تو ڈر نہیں رہے تھے، لیکن موت کے بعد کی جو حالت ہے وہ حالت سے ڈر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ بشارت سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت سنائی، اس طریقے سے انہوں نے جو بشارت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کو معلوم تھی، وہ سارے انہوں نے اپنے ابا کو سنائی۔ دیر تو ہو جائے گی لیکن چلو، ایک دم یاد آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لانے لگے عیادت کے لیے، خبر پوچھنے کے لیے۔ ایک نوجوان آیا اور آ کر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر آپ تو ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ شہادت سنائی، یہ بشارت سنائی، یہ بشارت سنائی، یہ بشارت سنائی، اور میں اب کہتا ہوں کہ عشرہ مبشرہ میں حضرت عمر بھی داخل ہیں، جنتی ہے، لیکن آپ اس وقت اتنے فکر میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہماری حالت بہت اچھی تھی، اگر اس وقت ہم مر گئے ہوتے تو ہمیں پورا اعتماد تھا، پورا یقین تھا کہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دنیا میں رہے، دنیا میں بہت سارے حالات پیش آئے، بہت سارے کام ہوئے، اس وجہ سے اس وقت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، جنت چاہیے، میں کچھ نہیں کہتا، بلکہ میں تو ڈرتا ہوں لا لی ولا علیہ، کہ اللہ جل جلالہ کہ یہاں مجھے کچھ بتانا بھی نہ پڑے اور مجھے کچھ کہنا بھی نہ پڑے، کچھ ملے بھی نہیں اور مجھے کچھ دینا بھی نہ پڑے، صرف میرے گناہ معاف ہو جائے، کہتے کیا چھوڑ دیا، کچھ دیں گے بھی نہیں اور کچھ لینا بھی نہیں اس سے، ایسی حالت مجھے چاہیے کہ ایسا ہو، اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میری
گرفت سے چھوڑ جاؤں، ورنہ تو مجھے ڈر ہے کہ وہاں پر پوچھ لیا گیا تو کیا ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مشرق کو اتنی نیکیوں کے باوجود، اتنے آخرت کی طرف توجہ ہونے کے باوجود ان کو مرنے کی اور مرنے کے بعد کا اتنا فکر تھا، اور ہمارے پاس نیکیوں کے نام سے بھی کچھ نہیں، اعمال کے نام سے بھی کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے نام سے بھی ہمارا دل خالی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ذرا سی بھی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم جواب دیں گے تو کیسے جواب دیں گے اور کیا ہوگا ہمارے یہاں۔ یہ دونوں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان بھی اتنا فرق ہے۔ اس وجہ سے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ہم کو ابھی سے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق۔ ان کا بیٹا وجعل ابنہ یقول، ان کا بیٹا کہنے لگا یا ابتا اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، کیا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت نہیں سنائی تھی؟ اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت نہیں سنائی تھی؟ جتنے بشارتیں سنائی تھی وہ معلوم تھے، وہ ساری ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد بتاتے رہے۔ جب وہ بتا چکے بچہ بیٹا جب بتا چکا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری بشارتیں سنائی ہے، پھر رونے کا کیا مطلب؟ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اللہ کے ہم یہ اعزاز ملے گا اور یہ بدلہ ملے گا اور یہ بدلہ ملے گا اور یہ بدلہ ملے گا، خوش ہونا چاہیے۔ وہ آپ بڑا بے وجہ ابھی تو دیوار کی طرف منہ کر لیا تھا، جب بچہ نے کہا تو انہوں نے بچے کی طرف منہ پھیرا، اور بچے کی طرف منہ پھیرنے کے بعد انہوں نے جو بات کہی وہ سننے کے قابل ہے۔ وقال وقال ان افضل ما نعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله انی قد كنت على اسباب ثلاث۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، یعنی مسلمان ہو جانا، سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ درجے کا اگر کوئی کام ہے تو یہ ایمان ہے۔ اور الحمدللہ میں اللہ کو مانتا بھی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا بھی ہوں، لیکن میں اپنی زندگی میں غور کرتا ہوں تو میں نے اپنی زندگی کو 3 حصے پر تقسیم کیا ہے۔ میں اپنی زندگی کو میں سوچتا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری زندگی کے طبقات 3 قسم کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ اگر اس میں میری موت آ جاتی تو یقیناً میں جہنم میں ہوتا اور جہنم کے علاوہ میرا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اور وہ طبقہ یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے، ان کے والد کا قصہ میں نے بھی سنا ہی آپ کو، اسلام لانے سے پہلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مخالف تھا، اتنا دشمن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناپسند کرتا تھا کہ کچھ نہ پوچھے۔ اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑا کوئی گندا، خراب، بیکار قسم کا اگر کوئی آدمی ہے تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا تھا۔ انی قد كنت على اسباب ثلاث، میں نے اپنی زندگی کے 3 حصے کیے۔ لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا مجھے تو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، کتنا میں بغض رکھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا میں مخالف تھا، وہ میرے سامنے ہے، جانتا ہے تو حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ابو سفیان کی بیوی، ان کے متعلق بھی نقل کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے، مسلمان ہونے کے بعد خود جہاں
تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے ہمیں حسد تھا، بغض تھی، دشمنی تھی، اگر کوئی آدمی ان کو برا نظر آتا تھا تو وہ آپ، لیکن اب اسلام میں لے آئے ہوں، اسلام لے آنے کے بعد اب آپ سے زیادہ محبوب، آپ سے زیادہ پسندیدہ، آپ سے زیادہ اچھا، آپ سے زیادہ بہترین چہرہ والا مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ حالات بدل جائے گا، زمانے چاہے کی حالت کون تھی، اسلام لانے کی حالت۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا تجھے معلوم ہے کہ جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس وقت اشد بغض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، مجھ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا، مجھ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض مجھے تھا۔ ولا احب الی من ان اکون قد استنقذت منه وقتلته، اور میرا ہمیشہ میں یہ چاہتا تھا، میرا دل یہ چاہا کرتا تھا، مجھے بہت پسند تھا کہ خدا کرے کہیں کوئی موقع مل جائے اور اس موقع سے فائدہ حاصل کر لوں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ اتنی زیادہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کرنے کے لیے میں گویا کہ ہر وقت تیار رہتا۔ زمانے چاہیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا زمانہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر پہلا، یہ میرا زندگی کا پہلا طبقہ ہے، اگر اس طبقے میں تو مر گیا ہوتا، ظاہر بات ہے، اگر اس طبقے میں مر گیا ہوگا تو سیدھا جہنم کا، جہنم کے علاوہ کوئی جگہ تھے ہی نہیں۔ ولو مت علی کا تھا، مجھے موقع مل جاتا تو میں صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ ولو مت علی کی تھا، اگر اسی حالت میں میری موت آ جاتی لکنت من اہل النار، تو میں جہنم میں سے ہوگا، کوئی سروکار نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ فلما جعل اللہ الاسلام، اور جب اللہ جل جلالہ وہ اوپر والوں نے اسلام کی نعمت سے، اسلام کی دولت سے مجھے نواز دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، جعل اللہ الاسلام فی قلبی، تو میں دل میں خیال آیا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے، اللہ نے توفیق دی، خیال آ گیا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جب مجھے خیال آیا کہ مسلمان ہو جانا چاہیے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے کے لیے آیا ہوں، مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا دانا ہاتھ پھیلا دیا، اب سب زمین کا والا ہوا ہوگا، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو بسطہ یمین ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانا ہاتھ پھیلا دیا۔ اب مجھے پکڑ لینا چاہیے تھا، میں نے کہ میرے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلا ہے، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، میں نے کہہ دیا۔ سوچو کیا کیسا منظر ہوتا ہوگا، کیا ہوتا ہوگا، کس طریقے سے بات چل رہی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمرو، اب ہم کیا کہہ رہے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا، پھر انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، وہ قبر تو یہ تھی، میں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، میں نے جب ہاتھ کھینچ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، بھائی کیا بات ہے، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہاتھ پھیلاؤ، اور میں نے ہاتھ دیا تو تم نے ہاتھ کھینچ لیا، کیا ارادہ ہے، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وقال ما لك یا عمرو بن العاص، کیا ہو گیا تمہیں، کیا ہوا؟ کہ ہاتھ پھیلاؤ، میں نے ہاتھ پھیلایا، تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ قل تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری کوئی ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ پوری ہو تو مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت تک ہم بولتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ
لیکن ذرا تصور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوگی، وہ آیا ہوگا، وہ مانگ رہا ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا اور وہ ڈیمانڈ کہہ رہا ہوگا، ایک خالی بات نہیں ہے، وہ سارا ذہن میں رہا تو بھی پتا چلتا کہ یہ حدیث کیا ہے۔ ان تو عرب تو نستردا، میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ شرطیں لگاؤں، ڈیمانڈ کروں کہ مجھے یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، تو میں اسلام آنے کے لیے تیار۔ کہا تشترط ماذا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شرط لگانا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا شرط ہے تمہاری، بتاؤ تمہاری جو شرط ہو، میں دیکھتا ہوں وہ شرط پوری کرنے کے قابل ہے یا پوری کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر پوری کرنے کے قابل ہوگی تو میں شرط پوری کروں گا، مسلمان ہو جانا۔ ماذا شرط، کون سی شرط ہے وہ؟ ان تو میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، اس لیے کہ وہ حالت زندگی کے زمانے جاہلیت کے جو کام کیے ہوئے ہوں گے، ایک تو ہم ہیں کہ اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود ہر ایک آدمی یہ سمجھتا کہ مجھ سے تو بڑا کوئی نیک ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ سب سے زیادہ نیک ہونے کے باوجود یہ سمجھ رہے کہ مجھ سے بڑا کوئی گنہگار ہو نہیں سکتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن آپ مجھے وعدہ کر دیجیے یغفر لی کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین، کتنا مٹھاس، کتنا اچھا اور کتنا آسان تھا جواب دیا ہے، الفاظ کے ذریعے سے اگر سمجھو تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ یغفر لی قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ارے میرے پیارے تو یہ نہیں جانتا کہ مسلمان ہونے سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہو وہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تب وہ مسلمان ہو جائے گا، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ سارے گناہ معاف ہو گئے تو تیری تو مغفرت ہی ہو گئی۔ قال اما علمت، کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں وہ اسلام اس سارے گناہ کو گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ پھر دوسری بات بتائیے، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم وان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، اسلام میں مسلمان ہونے کے حکم ہجرت فرض تھی ابتدا میں، جو کہاں کہیں سے بھی مسلمان ہو تو ان کو مکہ میں جانا ہے، مسلمان ہو تو ان کو مدینہ میں جانا ہے، فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ ہو گیا تو پھر اب ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی۔ تو کہا کہ جب آدمی ہجرت کرتا تھا اور جب ہجرت خالص دین کے لیے کرتا تھا، ایمان کے لیے کرتا تھا، یہ یہدم ما کان قبلہ، جتنے گناہ ہوئے ہو، سزائے ہو، دفاعی ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا تھا۔ اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حجۃ الوداع میں حج بھی کی، اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ نہیں ان الحج یہدم ما کان قبلہ، آدمی حج کرتا ہے تو حج کر کے اگر صحیح معنی میں آدمی اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے اور حج کر کے لوٹتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جلد جو اور اس حالت میں لوٹتا ہے کہ گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس پہ حج سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو تین چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ پیارے مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے سے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر مسلمان ہو گئے، اب مسلمان ہونے کے بعد پھر ان کی کیفیت کیسے بدلی ہے، کیا ہو گیا وہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے کہ وَكَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میرے دل میں اتنا پیدا ہو گیا کہ اتنی محبت مجھے، جتنی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اتنی کسی سے تھی نہیں اور ہوئی۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ سب سے زیادہ دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور یہ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ،
اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی میں ہو گئے، بڑے صحابی میں ہو گئے. میں نے بھی بتایا کہ سیاست میں بھی ان کا بہت ہی، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صحابے کے دل میں کیا تھا، اگر الفاظ سے سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو. فرماتے ہیں کہ ولا اجل فی عینی منہ وما كنت اطيق ان املو عینی منہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل بھر کر پوری طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکتا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ایسی تھی کہ بس میں صرف نیچے منہ کر کے دے سکتا تھا. یوں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر کو دل کھول کر میں نہیں دیکھ سکتا. اور آج اگر کوئی مجھے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کیسے تھے، تو چونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں پوری طریقے سے نہیں پتا. یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت، کتنا تعلق، کہ جب آدمی کو کسی کی احساس بڑائی کا احساس ہو جاتا ہے تو نظر اٹھا کر دیکھنا اس کو بہت بڑے ہوتا ہے. وہ بتا رہے ہیں اور اگر تم ان سے سوال کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، ایسے کہوں ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرو تو میری طاقت نہیں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی صفت بیان کر سکوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے. میں نے دیکھا ہی نہیں پوری طریقے سے تسلیم کر سکتا. لم اکن املو عینی منہ، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کبھی اپنی آنکھ بھر کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں. جب دیکھا ہی نہیں تو میں کیسے بیان کر سکتا؟ اتنے مجھے درجے کے صحابی، اور اس کے باوجود دیکھو یہ کیا کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا، کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی، کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا. اب پھر کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس یہ حالت ہو گئی. وَلَوْ مُتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، اگر اس حالت میں بھی موت آئی ہوتی لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو میں امید کر سکتا تھا کہ میں جنتی ہوتا اور جنت والوں میں میرا شمار ہوتا. اس حالت ایمان کے بعد ثم ولینا اشیاء ما ادری ما حاضر کیا. پھر اس کے بعد دنیا کے خبریں آئے، دنیا کے حالاتیں آئی، بہت ساری چیزیں آئی. اس کو چھوڑ رات میں گڑبڑیاں بھی ہو گئے، اختلاف بھی ہو گیا، کچھ حالات ایسے آئی، کچھ خبریں دنیا کے ایسے لگے. فیضا اناموں تو اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ میرا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا اور میں کیا کہوں گا وہاں کیسا کیوں ہوا تھا. اس لیے بیٹا میری اپنی وصیت ہے، اب ان کی وصیت بولا تو اللہ دل کا دھان لرجعت ان اكون من اهل الجنة ثم ولينا اشیاء ما ادری ما حالی فيها وَإِذَا أَنَا مُتُّ، اور جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نائحہ رونے والے. اس زمانے میں دستور تھا کہ اگر کوئی مر جاتا تھا تو مستقل جیسے آج کل گانے والی قوالن ہوتی ہے، سنگر ہوتی ہے، اس طریقے سے رونے والی سنگر ہوا کرتی ہے. اور جو بہترین روتی تھی اس کو پیسے لا کر بلایا جاتا تھا اور وہ جنازے کے ساتھ اس کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے روتے ہوئے جاتے تھے. اس کو نایات کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جنازے کے ساتھ کسی رونے والے کو جو اس قسم کی کیا ہے. آج کل بھی دیکھا پڑتا ہے، ہم نے مسلمانوں نے دیکھا کہ بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں تو بینڈ باجا کے ساتھ اس کو لے جاتے ہیں. یہاں پر بھی دیکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ
किसी नायहा को, किसी होने वाले को साथ में मत करना। वला तस्रिफ़नी नायहतुन वला नारुन, और आग वगैरह भी न ले जाना। उस ज़माने में ले जाया जाता था, बड़े आदमी जब जाते हैं तो उसके लिए कहते हैं फटाखड़े फोड़े जाते हैं, ये आगे नहीं तो क्या है। तो इस तरीके से उस ज़माने में आग को ले जाया जाता होगा। तो कहा कि मेरे जनाजे के साथ खिलाफ शराब कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, गाने वाली भी नहीं होनी चाहिए, रोने वाली भी नहीं होनी चाहिए, पटाखे भी नहीं होने चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। वला नार, और तुझे जब दफन कर लो, अब ये वक्त आता है तन्हाई का, ये वक्त आता है अकेलापन का, कोई साथ नहीं होता। और इस वक्त में तुम हो, हम हैं और हमारे हवाले। क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो जब वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा। अभी तो कुछ पता नहीं चलता, अभी तो खैर से गुजरती है, आखिरत की खबर खुदा जाए। अभी तो मज़े करो। तो वहीदा दफन तो मुनी, जब तुम मुझे दफन कर चुको, मिट्टी डाल दो, तो मिट्टी डालने के बाद तुम थोड़ा सा पानी मेरे कबर पर आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना मेरे कबर पर सुनो अलग तोरा अलैयत तोरा सैयद सुम ओकीम होना कबरी, और फिर मेरी कबर के इर्द गिर्द तुम थोड़ी देर के लिए खड़े रहना। तुम मेरे कबर के थोड़ी देर के लिए खड़े रहना, इशारे सवा वगैरह करना। आज भी है तो यही हुक्म, समझ में आ गई कि मुर्दे को दफन करने के बाद उनकी कबर पर थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा जाए। जितनी देर में एक जानवर को ऊँट को दबा किया जाए, उसका गोश्त तकसीम किया जाए, उतनी देर। लेकिन कुछ पढ़ो, इशारे सवाब करो, वो कबर में है, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, मैं नहीं, लेकिन उसको दिखाई दे रहा है कि अभी बाहर कौन कौन है। अल्लाह तबारक व तआला उसको दिखलाता है, और वो तुम्हारे तरफ तवज्जो है कि कुछ तुम मदद करो, कुछ पढ़ो ताकि वहाँ पर उसको मदद हो, वहाँ का कोई फायदा हो। और हम क्या करते हैं वहाँ पर, मेरे खेत भी गया कि नहीं, मेरे पैसे आ गए कि नहीं, क्या हुआ खबर भी वही बात हमारी शुरू हो गई। कितना दिल मरा हुआ है हमारा, बहुत देर पहले कबर में गए होंगे, कब्रिस्तान जाते होंगे, दफन करते हुए जितनी देर कबर में के पास हो उतनी देर पढ़ते ही रहे हो। ऐसा अगर कोई एक हो तो मैं हाथ में, और जितनी देर में बैठकर दुनियादारी की बातें करते रहते हो, गिबतें करते रहते हो, फलाना कहता था, फलाना कहता था, ये मर गया तो अच्छा हुआ, ऐसा था वैसा था, ऐसा करने वाले की दुनिया करिए कौन, सब हाथ उठाएंगे, नहीं चाहता। ये हमारी हालत है। हमें अपनी हालत को सुधारने की जरूरत है। कैसे सुधरी, कौन सुधारेगा, हम ही अपने आप को सुधारना चाहिए। बहरहाल इन्होंने कहा कि तुम अकीमो हौला कबरी, फिर मेरे कबर के इर्द गिर्द थोड़ी देर ठहर जाना। कदर माता नालो जुजू, जितनी देर में कि हत्ता इस्तानसी बिकुम, ताकि मैं तुम्हारे वहाँ खड़े रहने की वजह से मुझे कुछ सुकून मिले, मुनासिबत हो, इस्तिनास हो, और मुझे ज़रा लगे तो मेरा सहारा है, मेरा साथी है, ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला सवाल जवाब में तुम्हारी मदद करे, अल्लाह ताला तुम्हारा हाथ मजबूत करे, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ये हिस्सा सवाब करे, ये पढ़े। इसकी वजह से मुझे ज़रा इस्तिनास हो उन लोग, और मैं ये देखो मेरी मदद, बाहर से मेरी मदद जितना कर सकते हो और क्या कर सकते हो, और मैं ये देखूं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो फरिश्ते आ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हालात आ रहे हैं, वो मेरे पर हालात कैसे गुजर रहे हैं। अंदर माँ बुरा जो पे ही रसूल और रब्बी, मेरे परवरदिगार के जो रसूल आ रहे हैं, मेरे परवरदिगार के जो क्या है नुमाइंदे आ रहे हैं, वो मेरे साथ क्या मामला करते हैं वो मैं देखूँ, समझा गया। और हदीस में भी आता है कि फरिश्ते आते हैं और
पाँव का अंगूठा पकड़ते हैं, अंगूठा पकड़ने के साथ ही वो बैठ जाता है, सवाल इतना हो जाता है और 3 सवाल होते हैं। और जब सवाल का सही जवाब दे दिया जाता है तो कहते हैं कि हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम पास ही है, लेकिन सवाल पूछना था, इस वजह से सवाल पूछा। हुजूर को और दोस्तों, यहाँ पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वसीयतें सुनाई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें दी थी, लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े साहब होने के बावजूद वो मरते वक्त क्या हालत थी वो देखो, और आज हमारा हालत है कि हम मरते वक्त किस तरीके से होते हैं, क्या होता है। हमारी नusरत फरमाए, मदद फरमाए, सफर के साथ हमारी मदद फरमाए, और अल्लाह ताला सफर को हमारे जन्नत के बाबा में से एक बात बनाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।